بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اردو کی چھٹی کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ ہم مقاط دوم کے دوسرے سبق کی بلند خوانی مکمل کر چکے ہیں۔ سبق ہے ننھی سمن کی کہانی، اس کی ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی ہوگی۔ آج ہم مشق کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 62 پر سبق ننھی سمن کی کہانی کی مشق ملاحظہ فرمائیے۔ اردو کی چھٹی کتاب صفحہ نمبر 62۔ جی بیٹا، سبق ننھی سمن کی کہانی صفحہ نمبر 62۔ مشق اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ مشق کی ترتیب وہی ہے جیسے کتاب کی رہی ہے ہمیشہ سے۔ سوال نمبر 1، پھر سوال نمبر 1 کے تحت چند مختصر سوالات۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 1 کے تحت آج آپ کو 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دوسرا سوال ہے، سمن کیا چیز شوق سے دیکھتی تھی؟ اور تیسرا سوال ہے، سمن پہلے کیسے رہتی تھی؟ چوتھا سوال ہے، سمن نے اپنے آپ کو اچانک کیسے تبدیل کیا؟ سمن نے اپنے آپ کو اچانک کیسے تبدیل کیا؟ اور سوال نمبر 1 کے تحت 5واں سوال ہے، نہانے سے انسان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ تو ہیں بیٹا ابتدائی 5 سوالات، جن کے جوابات سے کچھ دیر میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے بیٹا۔ جی بیٹا، پہلے تو آپ الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے بیٹا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مشق سے قبل الفاظ معنی تحریر کرنا یہ ہماری کاپی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو سب سے پہلے تو آپ الفاظ اور ان کے معنی تحریر کریں گے۔ البتہ یاد رہے کہ ویڈیو میں حاشیہ کی صورت میں کتاب پر جو الفاظ کے معنی آپ کو تحریر کروائے جاتے ہیں وہ آپ تحریر نہیں کریں گے۔ یہ کتاب میں ہی حصہ فرہنگ کے تحت دیے ہوئے الفاظ اور ان کے معنی ہیں جو اس طرز پر آپ تحریر کریں گے۔ اور بیٹا، اس سے قبل آپ سبق کا سر ورق بھی بنا چکے ہوں گے۔ اگر نہیں بنایا تو آپ سبق کا سر ورق یعنی کہ ٹائٹل پیج بھی بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ الفاظ معنی بالکل اسی طرز پر تحریر کریں گے۔ مختصراً آپ کے لیے کام بے حد آسان ہو چکا ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 5 سوالات اور ان کے جوابات کی جانب۔ جی بیٹا، مشق کے تحت سوال نمبر 1 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 1 کے تحت جو پہلا سوال ہے وہ ہے، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے صفائی بے حد ضروری ہے۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے بیٹا؟ صفائی بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیے، سمن کیا چیز شوق سے دیکھتی تھی؟ آپ پڑھ چکے ہیں بیٹا کتاب میں، سمن ٹیلی ویژن یعنی کہ ٹی وی، ٹیلی ویژن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا شارٹ فارم ہے ٹی اور وی۔ سمن ٹیلی ویژن شوق سے دیکھا کرتی تھی۔ تیسرا سوال ہے، سمن پہلے کیسے رہتی تھی؟ ٹھیک ہے، سمن پہلے کیسے رہتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، سمن پہلے صفائی ستھرائی کے کام سے بے حد گھبراتی تھی۔ اسے ان تمام باتوں سے چڑ تھی جن کا تعلق صفائی سے تھا۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے بیٹا، سمن پہلے صفائی ستھرائی کے کام سے بے حد گھبراتی تھی، اسے ان تمام باتوں سے چڑ تھی جن کا تعلق صفائی سے تھا۔ اس طرح آپ نے اس صفحے پر ابتدائی 3 سوالات کے جوابات جان لیے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے صفائی بے حد ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے، سمن کیا چیز شوق سے دیکھتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، سمن ٹیلی ویژن شوق سے دیکھا کرتی تھی۔ اور تیسرا سوال ہے، سمن پہلے کیسے رہتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، سمن پہلے صفائی ستھرائی کے کام سے بے حد گھبراتی تھی،
اسے ان تمام باتوں سے چڑ تھی جن کا تعلق صفائی سے تھا۔ بڑھتے ہیں چوتھے سوال اور اس کے جواب کی جانب۔ جی بیٹا، چوتھا اور پانچواں سوال ماں جواب کے اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ چوتھا سوال ہے، سمن نے اپنے آپ کو اچانک کیسے تبدیل کیا؟ تو اس کا جواب ہے، سمن نے ایک پروگرام میں صفائی سے متعلق مفید معلومات حاصل کر کے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ سمن نے ایک پروگرام میں، ایک ٹی وی پروگرام آپ جانتے ہیں جس کا سبق میں ذکر ہے، میں نے یہاں ٹی وی کا ذکر نہیں کیا، اس لیے میں نے محض لفظ پروگرام ہی لکھا ہے۔ سمن نے ایک پروگرام میں صفائی سے متعلق مفید معلومات حاصل کر کے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ پانچواں سوال ہے، نہانے سے انسان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نہانے سے انسان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا، نہانے سے جسم تر و تازہ اور شگفتہ رہتا ہے۔ جسم لفظ کیا ہے بیٹا؟ جسم۔ نہانے سے جسم تر و تازہ اور شگفتہ رہتا ہے۔ شگفتہ آپ جانتے ہیں بیٹا کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، آپ پڑھ چکے ہیں، شگفتہ کہتے ہیں تر و تازہ کو۔ دراصل یہ دونوں لفظ مترادف ہیں، ٹھیک ہے۔ نہانے سے جسم تر و تازہ اور شگفتہ رہتا ہے، جلد کی بیماریاں بھی نہیں ہوتی، جلد کی بیماریاں بھی نہیں ہوتی، چونکہ جراثیم نہانے سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ تو تھے سوال نمبر 1 کے تحت 5 سوالات اور ان کے جوابات۔ اب بیٹا کتاب کی جانب چلتے ہیں ایک دفعہ پھر۔ کتاب ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 62۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 62، پہلے سوال کا جواب آپ مکمل کر چکے ہوں گے۔ دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال اس وقت آپ کے سامنے ہے، دیے گئے جملوں میں خالی جگہ درست لفظ سے پر کیجیے، یعنی درست لفظ کا انتخاب کرتے ہوئے آپ نے ان خالی جگہوں کو مکمل کرنا ہے۔ دراصل یہ کام آپ خود کریں گے، چونکہ آپ سبق پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہ آپ کی ذہنی آزمائش ہوگی کہ آپ اس کا جواب درست تحریر کریں۔ البتہ آپ کتاب میں ہی تحریر کریں گے اور ضرور کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ آپ جب اسکول تشریف لائیں گے تو آپ کی کاپیز کے ساتھ ساتھ آپ کی بکس یعنی کہ کتابیں بھی چیک کی جائیں گی، اور یہ جو معروضی کام ہے جو کتاب میں کروایا جا رہا ہے، اسے جانچا جائے گا کہ آیا آپ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، اور آپ نے درست کیا ہے یا غلط کیا ہے، چیک کیا جائے گا، جانچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا سوال نمبر 2 کا جواب آپ خود تحریر کر لیں گے۔ سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ سوال نمبر 3 ہے، صحت کے لیے صاف ستھرا رہنا ضروری ہے۔ صحت کے لیے صاف ستھرا رہنا ضروری ہے، اس موضوع پر 5 جملے لکھیے۔ صحت کے لیے صاف ستھرا رہنا ضروری ہے، اس موضوع پر 5 جملے لکھیے، یعنی صفائی کی اہمیت پر، صفائی کی اہمیت پر 5 جملے لکھیے۔ یہاں بھی میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کو یہ جملے تحریر کر دیتا ہوں بورڈ پر، البتہ کوشش کیجیے گا بیٹا کہ آپ اپنے طرز پر جملے بنا سکیں اور تحریر کر سکیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ملاحظہ فرمائیے، صحت سے متعلق 5 جملے، یعنی صحت کی اور صفائی کی اہمیت۔ جی بیٹا، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، سوال نمبر 3، صفائی اور تندرستی کی ضرورت اور اہمیت، اس کے متعلق 5 جملے تو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں بیٹا، بالکل کوشش کیجیے گا اسی طرز پر تحریر کرنے کی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل اسی رائٹنگ کے ساتھ تحریر کریں، آپ کے لیے یقیناً مشکل ہوگا۔ آپ اپنی خوبصورت تحریر کے ساتھ لکھیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ صفائی کی اہمیت، انسان کے لیے تن کو درست رکھنا، انسان کے لیے تن کو درست رکھنا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ انسان کے لیے تن کو درست رکھنا بے حد ضروری ہے، اور تندرستی قائم رکھنے کے لیے صفائی بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تو ہو گیا پہلا جملہ۔
انسان کے لیے تن کو درست رکھنا بے حد ضروری ہے اور تندرستی قائم رکھنے کے لیے صفائی بے حد ضروری ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے اپنے کھانے پینے اور ارد گرد کی ہر چیز کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ روز نہانے سے جسم تر و تازہ اور شگفتہ رہتا ہے۔ میں نے اس لفظ کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے سبق کے ذیل میں ہی۔ صاف ستھرا انسان چاق و چوبند رہتا ہے۔ چاق و چوبند رہتا ہے یعنی کہ چست رہتا ہے، مستعد رہتا ہے، ہر کام کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی صاف و پاکیزہ انسان کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی صاف و پاکیزہ انسان کو پسند فرماتے ہیں۔ صاف اور پاکیزہ بیٹا دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ انسان کے لیے تن کو درست رکھنا بے حد ضروری ہے اور تندرستی قائم رکھنے کے لیے صفائی بے حد ضروری ہے، اور صحت مند رہنے کے لیے اپنے کھانے پینے اور ارد گرد کی ہر چیز کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ روز نہانے سے جسم تر و تازہ اور شگفتہ رہتا ہے۔ صاف ستھرا انسان چاق و چوبند رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی صاف و پاکیزہ انسان کو پسند فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرز پر آپ سوال نمبر 3 کا جواب تحریر کریں گے۔ کوشش کیجئے گا بیٹا کہ آپ جملے خود سے تحریر کر لیں۔ محض 5 جملے ہی ہیں، آپ تحریر کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آج کی ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ نے 5 سوالات کے جوابات دیکھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے الفاظ کے معنی دیکھے، اور سوال نمبر 3 کے متعلق آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، تفصیلات موجود ہیں۔ اس طرح آپ مشق کے تحت ابتدائی 3 سوالات کے جوابات مکمل کر لیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔